محترم جناب انور رضا صاحب اور اسلام آباد پریس کلب کے عہدیداران صاحبان، ممبران صاحبان، آپ سب کا شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ آج ہم کچھ موضوع پہ بات کرنا چاہتے تھے۔ 2 دن پہلے ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ملک کی جو سیاسی اور اقتصادی صورتحال ہے، جو گمبھیر سیاسی صورتحال ہے، اس پہ تفصیلاً بات چیت ہوئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک ایک ایسے دورائے پہ کھڑا ہے کہ ہر ایک آدمی پریشان ہے، اقتصادی صورتحال بھی اور سیاسی صورتحال بھی، اور ایک بے یقینی کی صورتحال آج ہمارے سامنے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب کا حل انتخابات ہیں، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات، جس میں جو حلقہ بندیاں ہیں اس کو جلد سے جلد مکمل کر کے ملک میں انتخابات کرائے جائیں۔ یہ صورتحال اگر اسی طریقے سے رہی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہر ایک جگہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، احتجاج ہے، اور یہ کسی سیاسی پارٹی نے ان لوگوں کو جو نکلے ہیں، سیاسی پارٹیوں نے ان کو باہر نہیں نکالا، خود بخود نکلے ہیں، کیونکہ پریشانیاں ہیں ان کو۔ جو جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے ڈالر کی ریٹ بڑھ رہی ہے، پیٹرول دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اور بجلی کے بلوں نے ایک بم گرا دیا ہے سب پہ، اور اس کی وجہ سے یہ ایک ایکومولیٹو ایفیکٹ ہے سب کا، اور خاص کر جو اس کے اثرات جو چھوٹے اور محروم صوبے ہیں ان پہ زیادہ اس کے اثرات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کی محرومیاں بھی دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ منصفانہ انتخابات ہوں گے تو تب جا کے یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے گا۔ اس میں یہ بجلی کا جو نظام اور بجلی کے جو بل سامنے آئے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو جب ڈالر مہنگا ہو گیا اس کی وجہ سے بھی ہے، پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سے بھی ہے، LNG کی مہنگائی کی وجہ سے بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی ایسے عنصر ہیں جس کی وجہ سے بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں انکم ٹیکس بھی ہے، اس میں ریڈیو کے لائسنس کے پیسے بھی ہیں، اور اس میں ٹیلی ویژن کے لائسنس کے پیسے بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ کوئی FBR کا تو وہ بل نہیں ہے، لفافہ نہیں ہے کہ اس میں ہر ایک چیز آپ ڈالیں، لیکن 2 چیزیں جو اہم ہیں وہ یہ ہے کہ ایک جو پاور لاسز ہیں، لائن لاسز، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائن لاسز ہیں، وہ ملک میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے تقریباً 520 بلین کا یہ لائن لاسز ہیں، اس کی جو اگر آپ اس کو وہ لگائیں تو 520 بلین بنتا ہے۔ یہ بھی ریکور ہو رہا ہے کس سے؟ کنزیومر سے۔ اگر آپ اس میں اگر اس کو تقسیم کریں اس کو، تو جو پشاور کا ہے پیسکو، اس کے لاسز ہیں 153.8 بلین، اور اس کی پرسنٹیج کے وائز سے جو ہے 37.47%
لاسز ہیں، لائن لاسز اور ٹرانسمیشن لاسز. تو اتنے لاسز جب اس میں ہوں گے تو بجلی کیا، ان کو لوگوں کو کیا بجلی ملے گی، اس کی کیا وولٹیج ہوگی، اور یہ سارے لاسز لوگوں کے بلوں میں آ رہے ہیں. دوسرا جو بڑا وہ اہم وہ ہے کہ سرکولر ڈیٹ پچھلے سال 1300 ارب روپے تھا، اس سال 2000 ارب روپیہ دینا پڑے گا. جو آئی پی پیز ہیں، یہ آئی پی پیز کا جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو اس میں جو آئی پی پیز کے اونرز ہیں ان کے مفاد کو دیکھا گیا تھا، ملک کے مفاد کو یا کنزیومر کے مفاد کو نہیں دیکھا گیا. وہ آئی پی پیز چلے یا نہ چلے ان کو پیمنٹ ہوتی ہے، اور یہ 2000 بلین یہ ان کو جائے گی یہ پیسے. تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جو لائن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں یہ پیور نیگلیجنس ہے وابدہ کا، اور اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کی وہ کرے، تعین کرے کہ یہ کیسے ہوئے اور کون اس کے ذمہ دار ہے. ساتھ ہی ساتھ جو آئی پی پیز کا وہ ہے تو اس کے لیے بھی اس کی رپورٹ پہلے بھی بنائی گئی تھی، اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ اس کے جو پرفارمنس ہے اور جو الیکٹریسٹی یہ پروڈیوس کر رہی ہے اس کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے فائنینشیل اور جو الیکٹریسٹی یہ پروڈیوس کر رہی ہے اس کی آڈٹ ہونی چاہیے. تو تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا. یہ ڈسکو جتنے بھی بنے ہیں، ڈسکوز کا ایک بورڈ ہوتا ہے، بورڈ میں سارے پولیٹیکل اس میں ریپرزنٹیشن ہے، کنزیومر کا ریپرزنٹیشن نہیں ہے، بزنس مین کا ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تاکہ وہ اس ڈسکو کو صحیح سمت میں لے جا سکے کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنے ہیں. یہاں پر تو جو بھی اس میں لگے ہیں وہ تو اپنا کام بھی کرا رہا ہے کہ ادھر ٹرانسفارمر لگا دو اور ادھر یہ پول لگا دو، تو اس سے تو کام نہیں چلے گا اس طریقے سے. تو یہ بورڈز کا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں نقصانات ہیں اور اس کو صحیح سمت میں لے جانے کی ضرورت ہے. دوسرا جو الیکٹرسٹی آئی پی پیز کے علاوہ بھی جو دوسرے ہیں وہاں پر کاسٹلی انرجی ہم استعمال کر رہے ہیں. جو آج کل چونکہ ہائیڈل ان دنوں میں ہائیڈل کا وہ میکسیمم اس پہ ہوتا ہے، تو انرجی مکس کی ضرورت ہے، اور ہائیڈل جو 3 روپے یا 4 روپے پر یونٹ اس کی کاسٹ ہے، وہ اس کو یہ باقی کے ساتھ ملا کے آج کل 52 روپے اور 53 روپے کی پر یونٹ وہ ہے. تو یہ بذات خود ایک زیادتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہوا ہے. دوسرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یہ آئی پی پیز پہ جو پچھلے عمران خان کی حکومت کے دوران اس کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، بند کیوں ہوئے؟ کیونکہ آئی پی پیز کا ایک اونر، ایک نمائندہ کیبنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. جب یہ اونرز جو اصل پہلے اونرز تھے جنہوں نے باہر سے آئے تھے، وہ تو انہوں نے یہ معاہدہ کر کے لوکل لوگوں پہ یہ بیچ دیے تھے، وہ لوکل لوگ ابھی اس کو چلا رہے ہیں. تو وہ اگر اس میں بیٹھے ہوں گے، گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں گے، کس طریقے سے آپ ان کی آرڈر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کو اس کے ریٹ کا کم کر سکتے ہیں. اور ریٹ بھی سارا ان کو جو پیسہ دیا جاتا ہے ڈالرز میں دیا جاتا ہے. تو ڈالر جب 320 330 کا ہو تو کس طریقے سے ہم اس کے اوپر ہم ملک کے جو کنزیومر ہیں ان کو ہم
اس پریشانی سے نکال سکتے ہیں۔ اس حکومت نے، جو نگران حکومت ہے، بڑا یقین دلایا کہ ہم کچھ آپ کو ریلیف دیں گے۔ 3-4 دن میٹنگز ہوئی، لیکن آخر نتیجہ کیا نکلا کہ بھئی IMF کے بغیر ہم نہیں دے سکتے کچھ۔ تو جب نہیں دے سکتے تو اتنی لوگوں کی امیدیں، لوگوں کو اس طریقے سے آپ لوگوں نے وہ کیا، یہ سلسلہ اب اسی طریقے سے چلے گا، اور لوگ پریشانی کی حالت میں، آج بھی ایک شخص نے بل گلے میں ڈال کے برج سے اس نے چھلانگ لگائی اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ تو یہ صورتحال ہو، اب تک تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وائلنس نہیں ہے اس میں، لیکن یہ اگر دن بدن بڑھتا گیا تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ مہنگائی صرف یہ بجلی نہیں ہے، باقی چیزوں میں بھی ابھی چینی کا دوبارہ ایک بحران آنے والا ہے، 180-185 روپے کا کلو چینی ہو گیا ہے۔ تو یہ کیسے لوگ برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر ایک شخص کے اگر 50,000 روپے تنخواہ ہے، اس میں 10-12 ہزار بجلی کا چلے جائے اور باقی چیزیں ہوں، تو کیا بچتا ہے ان کے پاس ان کے بچوں کے اسکول کے لیے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اس معاشرے کو اس طریقے سے انہوں نے پریشر ڈالا ہوا ہے معاشرے پہ کہ صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ کچھ جیسے بھی ہو، اگر ہر ایک چیز ہم نے IMF کے ڈکٹیشن پہ چلانا ہے تو پھر تو نہ کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور حکومت کی ضرورت ہے۔ وہ ایک نمائندہ ادھر مقرر کر دے اور وہ چلائے۔ اس سے پہلے جب کلونیل وقت تھا تو اس وقت تو ایک وائس رائے تھا ادھر، یا اگر سپر پاورز تھے دو تو ان کے پریشر پہ ہوتا تھا۔ آج کل تو IMF، FATF، ان چیزوں کا پریشر ہے، اور اس سے حکومتوں کو اوپر پریشر ڈال کے اپنی من منائی کرا رہے ہیں۔ تو یہ چیز میرا خیال سے اس وقت اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بحران اتنا آسانی سے وہ ہو جائے گا، نہیں، اس میں وقت بہت لگے گا اور لوگ اس سے مزید پریشان ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پولیٹیکل وہ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک ادارے کو اپنے دائرے کار کے اندر اور دائرے کے اندر کام کرنا چاہیے، لیکن وہ چیز نہیں ہو رہی۔ جوڈیشری بھی آج کل مکمل طور پہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، اور ٹھیک ہے، عمران خان کو ہائی کورٹ سے اس کا جو کیس ہے وہ معطل کیا انہوں نے اس کی سزا کو، لیکن سزا ختم تو نہیں ہوئی، ساتھ ہی ساتھ ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ختم ہوا۔ یہ تو ہونا تھا کیونکہ اتنے کم سزا میں یہ نارمل وہ ہے، لیکن سپریم کورٹ کے جو ججز وہاں پر منتظر بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جلدی فیصلہ کرو، ان کی اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو فورم ہائی کورٹ کا فورم تھا اور اس کے اوپر فیصلہ ہوتا، اس کے بعد سپریم کورٹ میں اگر وہ جانا چاہتا تو سپریم کورٹ میں دوبارہ جایا جا سکتا ہے۔ لیکن لگتا ایسی ہے کہ جب تک یہ موجودہ چیف جسٹس ہے 16-17 دنوں میں وہ چاہتا ہے کہ اس شخص کو، لاڈلے کو، ریلیف کسی نہ کسی طریقے سے دے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جیسے یہ کہتے تھے کہ تحریک انصاف والے کہتے تھے کہ ملک میں یہ ایک پاکستان ہونا چاہیے، دو پاکستان نہیں، وہ تو ابھی ظاہر ہے کہ دو پاکستان تو جس طریقے سے اس کو غریبوں کو وہ نہیں مل رہی، انصاف نہیں مل رہا، ان کو مل رہا ہے۔ 54,000 کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہو رہا، اور جو صورتحال خاص کر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہر ایک سیاسی پارٹی کو
پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسے ایکٹیویٹی 9 مئی جیسے ایکٹیویٹی جس میں ملک کے بقا کو کے اوپر آپ حملہ کریں، ہمارے دفاعی اس پہ تنصیبات پہ وہ کرے، حملہ کریں، یہ کسی ملک کے لیے یا کسی حکومت کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے یہ قابل قبول نہیں۔ اور لازمی بات ہے کہ اگر آپ وہ کہیں، روزانہ کہیں کہ جی عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، تو کون تھے یہ لوگ؟ اس کے تو ایسے شواہد موجود ہیں کہ جس کے تو کوئی اس کو وہ نلیفائی بھی نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ سائفر والا کیس بھی انہوں نے ایسے اس پہ دورائے پہ اور ایسے وقت میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ہلا کے کہا کہ ایک ملک نے، اور پھر بعد میں خود ہی نام لے لیا امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ تو یہ اگر ملک کا ایک وزیر اعظم اس پہ پہنچے کہ ملک کے سیکرٹس اور ملک کے سینسیٹیو ایشوز کو ایسے پبلک میں لانا اپنے مفاد کے لیے، یہ میرا خیال ہے ملک کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور وہ کیس بھی اس لحاظ سے تو بڑا سینسیٹیو کیس ہے اور لازمی بات ہے وہ بھی منطقی انجام تک پہنچے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور سب کے لیے ایسے گراؤنڈ مہیا کیا جائے کہ سب اس الیکشن کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ چونکہ سینسس کی نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے، نوٹیفیکیشن کا ہونا مطلب یہ ہے کہ حلقہ بندی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ پچھلے جو حلقہ بندی تھی اس سے ہمیں اعتراض ہے، اس سینسس پہ بھی ہمیں اعتراض ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا کی جو وسائل ہے اس میں کمی آئے گی، لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس کو صحیح لے کے جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ایک اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے اس کی حلقہ بندیوں کی؟ نہیں، صوبے میں بعض ڈسٹرکٹس کی آبادی بڑی ہے، بعض کی کم ہوئی ہے، تو اس میں اس کو ریسیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حلقہ بندی ہو، لیکن جلد سے جلد ہو۔ تو یہ ہماری گزارش ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جلد سے جلد ہو، اور الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن جتنا جلدی ہو سکے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی الیکشن شیڈول کا اعلان کرے، تاکہ ملک میں منصفانہ انتخابات ہو، اور جو بھی اکنامک پلان ہو اس کو پولیٹیکل بیکنگ اس کی ضرورت اس کی ہے۔ جب تک پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہوگی، آپ کی اکنامک جو بھی پالیسی ہوگی، پلان ہوگا، وہ کامیاب کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ یہ صورتحال اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے پہلے سے۔ جی ٹھیک۔ آفتاب شیرپور صاحب، مہنگائی، پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں اضافے کا آپ نے ذکر کیا، یہ عروج پہ یہ عذاب اس وقت پہنچا جب آپ کی ایک اتحادی حکومت اس ملک میں موجود تھی، آپ اس وقت خاموشی سے بیٹھے رہے، شاید اقتدار کے طور سے مزے لیتے رہے، ادھر حکومت ختم ہوئی، ادھر آپ نیشنل پریس کلب میں آپ نے پریس کانفرنس کرنا شروع کر دی۔ آپ نے کہا کہ دفاعی جو املاک ہے ان کے اوپر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا شواہد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے؟ اور لاسٹلی سر، آپ نے پولیٹیکل بیکنگ کی بات کی، آپ 12-13 جماعتیں مل کے بھی مختلف سرویز کے مطابق 8 یا 10% پہ کھڑی ہیں، اور جس کو آپ کو ملک دشمن ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ اس وقت 90+% پہ کھڑا ہے۔ کیسے ملک چلائیں گے سر اس پولیٹیکل بیکنگ کے بغیر؟ دیکھیے، پہلے تو آپ نے جو بات کی ہے، ہم پی ڈی ایم کا حصہ تھے،
اور جو ہم سمجھتے تھے کہ پچھلے الیکشن جو تھے اس میں ایک پارٹی کو جتایا گیا. کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے. فوج نے؟ فوج اسٹیبلشمنٹ. یس, یہ میں کہہ رہا ہوں. فوج نے مداخلت کی تھی الیکشن میں؟ جی بالکل کی تھی, بالکل کی. اور اس کی وجہ سے وہ الیکشن جو ہے, جو آر ٹی ایس کا وہ ہونا, اس سے پہلے ایک ماحول بنانا, یہ سب چیزیں سامنے ہیں. اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جو لوگ وہاں پر اس وقت موجود تھے انہوں نے اس ملک میں ایسے حالات پیدا کیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جتوایا. تو اس کے خلاف ہم نکلے تھے, اور جو ہم نے ایجیٹیشن کی اس کے خلاف کی. جب نو کانفیڈنس ہوا اس کے بعد ہم حکومت کا حصہ نہیں بنے. ہم نے کوئی ادھر عہدہ وغیرہ نہیں لیا, کچھ نہیں لیا, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے پاس نہ یہاں پر نمائندگی تھی, اور ہم کو آفر ہوئی, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم اس میں ایسا نہیں لینا چاہتے ہیں. تو کیونکہ یہ صورتحال تھی تو ہم پی ڈی ایم میں جب وہ ہوئی ایجیٹیشن تھا اس کا حصہ بنے ضرور, لیکن اس کا حصہ ہم بنے نہیں. ہماری کوئی ادھر نمائندگی نہیں تھی, مرکزی حکومت میں کوئی نمائندگی نہیں تھی. تو اس لحاظ سے دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ 9 مئی کے شواہد تو آپ کس وقت آئیں گے آپ کے سامنے؟ جب کیسز شروع ہوں گے تو شواہد آئیں گے سامنے. اور وہ شواہد بالکل یہ تو آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ جو ویڈیوز ہیں وہ تو اتنے بے انتہا بنے ہیں کہ ان سب کو اکٹھا کر کے وہ تو شواہد, اگر شواہد نہیں ہوئے تو کیس میں کوئی جان نہیں ہوگی. کیس میں جان اگر ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا, تو وہ اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ تو کل کہیں گے کہ جی یہ جو سائفر کا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے, یہ تو اس نے ایسے کاغذ لایا اور مجھے تو کچھ نہیں. وہ تو عمران خان جو آج بات کرتا ہے کل اس سے یو ٹرن لے لیتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں سامنے آئیں گی. جیسے کہ یہ اس میں یہ جو اپنا اس کا کیس ہے, یہ جو ابھی جس میں وہ ہوا ہے, کنوکٹ ہوا ہے, اس میں بھی شواہد تھے. شواہد کیوں نہیں تھے؟ اور انہوں نے جان بوجھ کے 47 ہیئرنگز ہوئی ہیں, اس میں 4 میں اس میں وہ شامل ہوئے, باقی میں نہیں ہوا. آخری دن پہ بھی ان کی وکلاء اس میں شامل نہیں ہوئے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہے, اس کا وہ ہو گیا, یہ سامنے آ جائیں گے. اگر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل ہمیں قابل قبول ہوگا. پولیٹیکل بیکنگ آپ نے کہا چاہیے, اور وہ پولیٹیکل بیکنگ کہاں سے؟ نہیں, پولیٹیکل بیکنگ میں نے کہا کہ جو اکنامک پالیسی بنے گی, اور اکنامک پالیسی جو ہے وہ اگر آج ایسی حکومت بنائے جو کہ کیئر ٹیکر ہے, اس کو لوگ اس لحاظ سے اس کی بیکنگ نہیں ہوگی, عوام کی بیکنگ نہیں ہوگی. عوام کی بیکنگ تب ہوگی جب الیکشنز ہوں گے اور وہ ایک پالیسی بنائیں. تو اس کو جو میں نے کہا کہ یہ جو جتنی بھی مہنگائی کی ہے وہی حکومت اس کا وہ مداوع کر سکتی ہے جو الیکٹڈ حکومت ہو. عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت ہو رہی ہے, جس کے اندر جوڈیشل ریمانڈ پڑ رہی ہے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس کے اندر عمران خان کو ناگزار ہے اور اس کو لازمی سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سائفر ایک خفیہ ڈاکومنٹ تھا, سائفر کو لے کر کابینہ کے اندر ڈسکشن ہوئی, اس کے منٹس بنے اور اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا. جب ایک چیز ڈی کلاسیفائڈ ہوگی, اس کے منٹس بنے, کابینہ کے اندر ڈسکس ہو گیا, تو وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہو گیا. تو وہ پھر خفیہ کیسے رہا اور اس کے اوپر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بھی متنازع ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا, 2 دفعہ یہ کیبنٹ میں لے کے گئے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس کا جو وہاں جو فارن سیکرٹری ہے اس نے اس کی مخالفت کی, کیبنٹ سیکرٹری نے اس کی مخالفت کی. فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ ڈیمارچ کا ہدایت دی گئی اور باقاعدہ ڈیمارچ کیا گیا. ایک جواب سن لینا, سن لو, ایک جواب تو سن لینا. سن لو.
اگر اس کو ڈی کلاسیفائی بھی کیا لیکن جس وقت اس نے ہلایا تھا کیا اس وقت یہ ڈی کلاسیفائڈ تھا؟ یہ تو بعد میں ہے. اور وہ بھی کیسے کیا کہ 4 لوگوں کو بھیج دیا، اسپیکر کو، چیئرمین سینٹ کو اور چیف جسٹس کو، ان 3-4 لوگوں کو بھیج دیا کہ یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. ڈی کلاسیفائی کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک ڈاکومنٹ ہے، وہ اسٹیٹ کے پاس ہے، وہ اس کے کچھ ٹائمنگ ہوتی ہیں، 10 سال بعد یا 15 سال بعد وہ ڈی کلاسیفائی ہو جاتا ہے، پھر عوام میں آ جاتا ہے. اس کو اس طریقے سے آپ ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے. اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ سائفر عمران خان نے چھپا لیا. یہ 5 شہباز صاحب ساتھ بیٹھے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب جو اس ٹائم وفاقی وزیر داخلہ تھے، انہوں نے خود کہا کہ سائفر تو ہمارے پاس موجود ہے. تو اس کے اوپر بھی عوام پایا جا رہا ہے. ابھی اس میں تو اس آدمی کے شخص کی بات ماننی چاہیے جس نے کہا کہ میں میرے سے گم ہو گیا. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے خود کہا کہ ہمارے پاس موجود ہے. نہیں، بات تو کس کی ماننی چاہیے؟ جس سے گم ہوئی ہے نا، وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے گم ہو گئی ہے. جب اس نے کہا تو پھر گم ہو گئی ہے. اگر ایڈمیشن، دس از دا ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے گم ہو گئی ہے. عوام مہنگائی کے خلاف باہر نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ، کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ کیا بالکل جی. آج ہمارے پشاور آج پشاور میں ہمارا وہ ہوا ہے، مہنگائی کے خلاف بھرپور جلوس اور احتجاج ہوا ہے. اسی طریقے سے مردان میں کل ہوا ہے، کل ہوگا ایبٹ آباد میں. ایک ڈسٹرکٹ میں ہم ہر ایک جگہ میں لگے ہیں، مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. سر میرا سوال یہ تھا کہ آج آپ لوگوں نے چارسدہ میں بھی احتجاج کیے، پشاور میں بھی کیے، لیکن جب آپ پی ڈی ایم حکومت کے حصے میں تھے، آپ لوگ انجوائے کر رہے تھے، سولم آپ لوگوں نے حکومت، میں نے اس کے جواب دے دیا نا. میں ابھی آیا نا سر. نہیں، میں نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ اس وقت تک تھے جب احتجاج میں اس میں ہوتے، حکومت کا حصہ ہم نہیں تھے. ہم نے حکومت میں کوئی عہدہ نہیں لیا. سر سینئر صاحب نہیں لیا کوئی عہدہ. صاحب آپ الیکشن میں جا رہے ہیں ابھی قوم کے سامنے، تو آپ کیا بیانیہ لے کر کے جائیں گے قوم کے سامنے اپنی حمایت حاصل کرنے کی؟ بہت سی چیزیں ہیں. دیکھیں، یہ ہم وہ باتیں نہیں کریں گے کہ جھوٹے الزامات لگا دیں اور کہاں کہ جی امریکہ نے ہمارے خلاف وہ کیا، لوگوں کے سینٹیمنٹس ان کے سینٹیمنٹس کو ابھارنے کے لیے. ہم حقیقت سے بات کریں گے. اگر ہم الیکشن میں جائیں گے تو جو حقیقت ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں گے کہ یہ حقیقت ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں ہم دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور ہمارے پاس ٹیم ہے اور بس 2-3 ہفتوں میں معیشت بہتر ہو جائے گی. کوئی چیز ایسے نہیں ہے. ہم جائیں گے اور لوگوں کو یہ جو صورتحال بن رہی ہے خود پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جی جو سائفر جو گم گیا وہ تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے خلاف ورزی جو کرے گا تو اس کے خلاف تو کارروائی ہوگی. یہ بتائیے گا کہ اب پچھلے جو الیکشن گزرے ہیں اب حالات تھوڑے کے پی میں ڈفرینٹ ہے. پرویز خٹک صاحب نے بھی اپنی پارٹی بنا لی ہے. آپ ان کے ساتھ آنے والے الیکشن میں اتحاد کریں گے یا مل کے مقابلہ کریں گے یا اپنی اپنی پارٹی سے آپ کھڑیں گے؟ ان کے تو ابھی رجسٹر تو نہیں ہوئی وہ پارٹی. رجسٹر ہوئی ہے؟ ہاں ہوگی. اپلائی کیا ہوا ہے، اپلائی کیا ہوا ابھی ہوئی تو نہیں ہے رجسٹرڈ نہیں ہوئی، ابھی اپلائی کیا ہوا ہے. اپلائی کر دی. وہ بھی چاہے تو کیا بالکل بہت صحیح. وہ آپ کے منہ میں گھی شکر. ہمارا بہت شکریہ جی. دیکھیں ایسے میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا. ہمارا وہ ایک پارٹی میں تھے، اس پارٹی سے الگ ہوئے ہیں اور اسی پارٹی پہ الزامات لگا رہے ہیں. ہمارا تو اپنا ایک پروگرام ہے اور ہم عوام کی بہتری کے لیے خاص کر خصوصاً
خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے اس کی بہتری کے لیے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، سوری اس پہ بات کرنا چاہتا تھا، جو وہاں پر دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہے، خاص کر فاٹا ڈسٹرکٹس، جو پہلے ایکس فاٹا ڈسٹرکٹ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے تشویش کی باعث ہیں، اور یہ ہمارے مسئلے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ جو پچھلے عمران خان کے دور میں جو الیکشن ہوئے تھے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی، جب پی ڈی ایم آئی تو اس کے پیچھے کون تھا؟ اب جو یہ ڈیلے ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو یہ ڈیلے بھی کیوں ہو رہے ہیں، اور آئندہ جو انتخابات ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شفاف ہوں گے وداؤٹ کسی انفلوئنس؟ ہم چاہتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہوں، لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کسی پہ پابندی لگائی جائے، کوئی وہ کی جائے، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے سب کو، اور اس کے لیے ہم جو پچھلے اس میں عمران خان کے اس میں تھا تو بالکل یہ تو صاف ظاہر تھا کہ کیا صورتحال بنی ہوئی تھی۔ یہ جو لوگ اب اس سے ٹوٹ رہے ہیں تو یہ لوگ تو اس وقت کسی کے اشارے پہ وہاں پر گئے تھے، آج وہ ٹوٹ رہے ہیں، تو ان لوگوں کا تو یہ صورتحال ہوگی جو ایسے اچھے وقت میں جاتے ہیں تو پھر برے وقت میں تو نہیں رہتے ہیں ساتھ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی انٹرفیئرنس کے الیکشن ہو اور ہر ایک کو موقع ملے، جس کو بھی عوام نے منتخب کیا اور اس کو حق میں ووٹ ڈالا، ہم قابل قبول ہوگا۔ آپ نے کہا کہ آپ پی ڈی ایم حکومت کا حصہ نہیں بنے، لیکن آپ کی تمنائیں نیک تمنائیں انہی کے ساتھ ہیں، تو آپ نے مہنگائی کے خلاف نیک تمنا ہے، میں نے کوئی ایسی کوئی بات یہ آپ نے اپنے طور پہ اپنے طور پہ دیکھیں، اگر وہ حکومت تھی اس میں جو اگر ایک چیز ایک مہنگائی بڑھی ہے تو ہم نے اس کی حمایت تو نہیں کی۔ تو ابھی جو آپ احتجاج کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ جی، تو یہ جو نگراں حکومت ہے یہ بھی تو پی ڈی ایم حکومت کی بنائی گئی مشاورت، مجھے نہیں پتا، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، ہمارا نہ ہم سے مشورہ لیا گیا ہے، نہ ہمارا اس میں حصہ ہے۔ تو آپ کا مطلب یہ کہ نگراں حکومت کے خلاف یہ احتجاج؟ نہیں، نگران حکومت کے خلاف نہیں، ہم مہنگائی جو عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہے۔ سر ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کریں۔ ہماری بہن نے ابھی یہاں پہ پوچھا کہ اب کیا صورتحال ہے، میں اس کو تھوڑا سا واضح انداز میں پوچھ رہا ہوں کہ 2018 میں آپ کہتے ہیں کہ فوج نے انتخابات میں مداخلت کی، سیاسی مداخلت کی اور عمران خان کو جتا دیا، بعد میں فوج نے اعلان کیا کہ وہ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اب فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے؟ ہمارے نظر میں ہمارے ساتھ تو کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے فوج کا، آپ بڑے سیاستدان ہیں، وہ تو الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا نا، ان کی سیاست میں آپ الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ نہیں، سیاست میں رول ہے ان کا یا نہیں ہے؟ میں نے کہا الیکشن جب ہوں گے تو پتہ چل جائے گا۔ ابھی گرمی پہ مزید نہ بیٹھے، چلیں بہت شکریہ۔